آج کی ویڈیو میں ہم مغل امپائر کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ مغلز جنہوں نے برصغیر کی صدیوں سے بکھری ریاستوں کو ایک سلطنت کی شکل دی اور کم و بیش 300 سال تک اس وسیع و عریض علاقے پہ حکومت کی۔ ایک ایسی سلطنت جو اپنے عروج پہ پوری دنیا کا 22% GDP رکھتی تھی۔ عثمانی سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ نے مغلوں کو ایسی کیا چیز دی کہ جس سے وہ پورے ہندوستان کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کون سا مغل شہنشاہ برصغیر میں ایک نیا مذہب لایا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں پہلی دفعہ کب آئی اور برصغیر میں اس کی حکومت کا آغاز کب ہوا؟ مغل سلطنت کی بنیاد سن 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ بابر کی نسل کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اپنے باپ کی طرف سے ترک منگول تھا اور امیر تیمور کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی ماں خالص منگول تھی اور چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے چغتائی خان کی نسل سے تھی۔ بابر سن 1483 میں موجودہ ازبکستان میں تیموری سلطنت کے ایک گورنر کے ہاں پیدا ہوا۔ سن 1494 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد محض 13 سال کی عمر میں ازبکستان کا گورنر بن گیا، لیکن چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اسے بہت سی بغاوتوں کا سامنا تھا اور بہت جلد اسے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ چونکہ بابر کی رگوں میں ایک جنگجو ترک منگول خون گردش کر رہا تھا تو وہ سکون سے بیٹھنے والا نہ تھا، تو اس نے اپنی توجہ برصغیر میں دہلی سلطنت کی طرف کی۔ برصغیر کا علاقہ جو کہ مشرق میں بنگلہ دیش سے لے کے مغرب میں افغانستان تک پھیلا ہوا تھا، صدیوں کی تاریخ میں یہ علاقہ کبھی اکٹھا نہ ہوا، بلکہ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں تھیں۔ بابر نے سن 1526 میں عثمانی سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ سے بارود اور 24 توپوں کی شکل میں فوجی مدد حاصل کی اور اپنے جنگجوؤں کے ساتھ برصغیر کی طرف مارچ شروع کیا۔ دہلی میں اس وقت ابراہیم لودھی کی پختون حکومت تھی۔ چونکہ ابراہیم لودھی کے پاس بارود نہ تھا اور وہ اپنی ہاتھیوں کی فوج پہ انحصار کر رہا تھا، تو بابر نے بہت آسانی سے اس عظیم فوج کو محض 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دے دی اور یوں دہلی فتح کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن اس سلطنت پہ محض 4 سال حکومت کرنے کے بعد سن 1530 میں بابر انتقال کر گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اسے کابل میں دفنایا گیا۔ بابر کا جانشین اس کا بیٹا ہمایوں بنا۔ اس دور میں مغل سلطنت تقریباً 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ ہمایوں کے تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن ہمایوں نے کچھ ہی عرصے میں ان تمام علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کے خلاف ہمایوں کو عثمانی سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ کی مکمل مدد حاصل تھی۔ سن 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر 14 سال کی عمر میں اگلا شہنشاہ بنا، لیکن اکبر کے سارے فیصلے مغل سلطنت کی فوج کے ایک جنرل بیرام خان کے مشورے پہ انحصار کیا کرتے تھے۔ بیرام نے مغل سلطنت کو وسیع اور مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اکبر کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس نے ایک نیا مذہب دین الہی ایجاد کیا جو اسلام، ہندو مت اور کرسچینٹی کے کچھ حصوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ اس مذہب کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ سکیں اور اس کی سلطنت میں کسی قسم کی کوئی مذہبی تقسیم پیدا نہ ہو۔ اسی بات کے پیش نظر اکبر نے ایک ہندو لڑکی جودھا بائی سے شادی بھی کی۔ اکبر کے شروعاتی دور میں عثمانی سلطنت کے سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ ہی تھے۔ اکبر نے انہیں ایک خط میں پوری مسلم امت کا لیڈر تسلیم کر لیا، لیکن اکبر کے بعد کے فیصلے اس خط کے بالکل برعکس تھے۔ اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے تخت سنبھالا، جو کہ شہزادہ سلیم کے نام سے بھی مشہور تھا۔ یہ وہی دور تھا جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مغل دربار میں آنا جانا شروع ہو چکا تھا اور یہ لوگ جہانگیر کے لیے مختلف تحفے بھی لایا کرتے تھے، جس میں خاص طور پہ مختلف قسم کی شرابیں ہوا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں جہانگیر نے سن 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کرنے اور تجارتی فیکٹریاں لگانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد کچھ ہی عرصے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہی فیکٹریوں کو قلعوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جہانگیر کو اپنے والد اکبر کے زمانے میں مغل دربار کی ایک لونڈی انارکلی سے پیار ہو گیا تھا۔
اور جب اکبر کو اس کا پتہ چلا تو اکبر نے سزا کے طور پہ انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا۔ لیکن اس کہانی کو زیادہ تر مورخ فرضی کہانی مانتے ہیں۔ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت اور عثمانیوں کے درمیان تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے۔ سلطان مراد فور نے جہانگیر کو کئی خط لکھے، لیکن جہانگیر چونکہ انگریزوں کے اثر و رسوخ میں آ چکا تھا تو اس نے عثمانی سلطان کو زیادہ ترجیح نہ دی۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا ایک بیٹا شہریار مرزا تخت نشین ہوا، جسے کچھ ہی عرصے میں جہانگیر کے ایک دوسرے بیٹے شاہ جہان نے تخت سے ہٹا کے خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ شاہ جہان کا دور مغل فن تعمیر کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ اس شہنشاہ نے بہت سی یادگار تعمیرات کی، جن میں آگرہ کا تاج محل سب سے زیادہ مشہور ہے، جس میں اس کی پسندیدہ بیوی ممتاز جہاں دفن ہے، اور وہ خود بھی یہی دفن کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں کے پاس شاہی خزانے میں مختلف قسم کے قیمتی پتھر اور خاص طور پہ کوئی نور ہیرا موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسے تاریخ کا امیر ترین شخص بھی مانا جاتا ہے۔ سن 1634 میں شاہ جہان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ٹیکسز کی مکمل چھوٹ دے دی، جس کی بدولت ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر میں اپنے پنجے مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ویورز، شاہ جہان نے عثمانی سلطان مراد فور کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی اور سن 1638 میں عثمانی سلطنت میں اپنی پہلی ایمبیسی کھولنے میں کامیاب ہو گیا، اور اگلے کئی سالوں تک ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات کافی اچھے رہے۔ سن 1657 میں شاہ جہاں شدید بیمار ہو گیا، جس سے اس کے 4 بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں اس کا تیسرا بیٹا اورنگزیب فتح یاب ہوا اور مغل سلطنت کا 7واں شہنشاہ بنا۔ اورنگزیب نے تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنے والد شاہ جہان کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اورنگزیب کے دور میں برِ صغیر کا جی ڈی پی پوری دنیا کا 22% تھا اور اس کا ایریا تقریباً 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور مینوفیکچرنگ پاور بن چکی تھی۔ ویورز، اورنگزیب مغل سلطنت کا آخری مؤثر حکمران مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اورنگزیب تقریباً 49 سال تک مغلیہ سلطنت کا حکمران رہا، اور اس دور میں سلطان محمد فور اور سلطان سلیمان II عثمانیوں کے سلطان رہے۔ لیکن اس پورے عرصے میں مغلوں اور عثمانیوں میں کوئی تعلقات نہ رہے، کیونکہ دونوں سلطنتیں اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں۔ اورنگزیب کی موت کے بعد اگلے 7 سالوں میں 7 شہنشاہ تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے تخت نشین ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا اورنگزیب اور اس کی پرشین بیوی بانو بیگم کا بیٹا اعظم شاہ تھا، جس نے اپنی والدہ کے لیے تاج محل کی طرز پہ ایک مقبرہ بھی بنوایا تھا۔ لیکن اورنگزیب کی دوسری بیوی سے ایک بیٹے بہادر شاہ 1 نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اسے قتل کرا دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ بہادر شاہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کو جوڑ کے رکھنے میں ناکام رہا۔ بہادر شاہ کے بعد اس کا بیٹا جاندار شاہ تخت نشین ہوا، اور اس کے بعد اس کے کئی پوتوں نے تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے حکمرانی کی، لیکن یہ تمام شہنشاہ اپنی طاقت کھو چکے تھے۔ سلطنت میں مختلف بغاوتیں ہو رہی تھیں اور کئی ریاستیں خود مختار بھی ہو چکی تھیں، جیسا کہ اس دور میں دکن کے پورے صوبے نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ ہم محمد شاہ کے دور میں آتے ہیں کہ جب حالات قدر حال بہتر ہوئے اور اس نے اس دور کے عثمانی سلطان محمود 1 کے ساتھ تعلقات بہت اچھے کر لیے۔ لیکن اس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری سلطنت میں پنجے گاڑ لیے تھے، پورے برِ صغیر میں قلعوں کا ایک جال بنا لیا تھا جہاں سے وہ آپریٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندو مراٹھا امپائر نے بھی سلطنت کے کافی زیادہ حصوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ اور پھر اس کے کئی کزنز تخت نشین ہوئے، لیکن کوئی شہنشاہ بھی ان حالات پہ قابو نہ پا سکا، اور پھر سن 1757 میں عالمگیر II کے دور میں جنگ پلاسی ہوئی، جس میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے کے بنگال پہ قبضہ کر لیا، جو کہ برِ صغیر پہ برٹش راج کا آغاز تھا۔ شاہ عالم II کے دور میں پہنچ کے مغل حکمران بس نام کے شہنشاہ رہ چکے تھے۔ سلطنت کے کافی زیادہ حصوں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور مراٹھا سلطنت حکمران تھی۔ اس کے بعد اکبر II کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے طاقتور مراٹھا سلطنت کو بھی شکست دے دی،
और बरे-सगीर की सबसे ताकतवर कुव्वत बन के सामने आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तजारत की गर्ज से बरे-सगीर में सदियों से काम कर रही थी, 19वीं सदी तक इस कंपनी ने बरे-सगीर के काफी ज्यादा इलाकों पे हुकूमती कंट्रोल हासिल कर लिया था और इन इलाकों से टैक्स इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से सन 1857 में बहादुर शाह जफर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत हुई, जिसे अंग्रेजों ने बहुत आसानी से कुचल के पूरे बरे-सगीर का कंट्रोल हासिल कर लिया और बहादुर शाह जफर को कैद में डाल दिया और यूं बरे-सगीर में मुगल सल्तनत का खात्मा हुआ। अंग्रेजों ने तकरीबन 100 साल तक बरे-सगीर पे हुकूमत की। क्वीन एलिजाबेथ का बाप एम्परर जॉर्ज 6 बरे-सगीर का आखिरी शहंशाह था। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हम मुस्तकबिल में आपके लिए मुख्तलिफ बादशाहों, मशहूर हस्तियों और सल्तनतों की फैमिली ट्रीज ला रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।